السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل پر اپوزیشن کی شدید مخالفت، بل کے خلاف اپوزیشن کی ترامیم مسترد، ترامیم کے حق میں 150 اور مخالفت میں 168 ووٹ آئے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ منی بجٹ سے غریب عوام پس جائیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا یہ لوگ ڈاکیومنٹیشن سے بھاگ رہے ہیں، بل سے عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل کی شیخوار منظوری، وزیر اعظم عمران خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کی آمد پر حکومتی ارکان نے ڈیز بجا کر استقبال کیا، جبکہ اپوزیشن نے نعرے بازی کی۔ وزیر خزانہ نے ضمنی مالیاتی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جس کے خلاف اپوزیشن کی ترامیم کثرت رائے سے مسترد ہو گئی۔ ترامیم کے حق میں 150 اور مخالفت میں 168 ووٹ آئے۔ All those in favor of the motion may rise on their seat. Count by please. جو اس موشن کے خلاف پہ وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ 150 ممبران تحریک کے حق پہ کھڑے ہوئے، 168 ممبران تحریک کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، لہذا تحریک مسترد ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ منی بجٹ سے غریب عوام پس جائیں گے۔ کیا آپ کے ریونیوز میں کمی آ گئی ہے یا کیا آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ اس ملک کے عوام کا کیا قصور ہے کہ آپ 350 ارب سے زیادہ کا ایڈیشنل برڈن اس ملک کے عوام پہ ڈال رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا یہ لوگ ڈاکیومنٹیشن سے بھاگ رہے ہیں، بل سے عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ یہ ہر دفعہ جب یہ بات ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کی تو واویلا شور مچ جاتا ہے، بیکاز ساروں نے یہ جو ہے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے۔ پھر میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن اور یہ ہماری حکومت جو ہے 3 سال سے ہے، پچھلے 70 سال میں کیا ہوا ہے؟ کب آپ کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو 18-19% پہ گئی ہے؟ احسن اقبال نے ترامیم مسترد ہونے پر ایوان میں دوبارہ گنتی کروانے کا مطالبہ کیا، جس پر اسپیکر نے کہا کہ ایک دفعہ گنتی ہو گئی، اب آگے بڑھا جائے۔ کوئی ممبر کاؤنٹ کو چیلنج کرے تو کاؤنٹ ہیز ٹو بی میڈ۔ ہو گیا جی، ایک دفعہ ہو گیا جی۔ نہیں، کاؤنٹ نہیں ہوا۔ چلو اب بسم اللہ۔ سر ہم چاہیں تو ہر موشن کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ہر موشن پہ کاؤنٹ ہیز ٹو بی میڈ اف وی ڈیمانڈ اے کاؤنٹ۔ جی پلیز آپ موشن موو کروا دیں۔ اس موقع پر سابق اسپیکر ایاز صادق نے بھی اپنے دور کا حوالہ دیا۔ یہ شازیہ مری صاحبہ تشریف رکھتے ہیں، یہ ہم کاؤنٹ کراتے تھے، فزیکل کاؤنٹ، یہ اس کو بھی چیلنج کرتے تھے، ہم اس کو بھی کرا لیتے تھے۔ پلیز یہ اس کو بے توقیر مت کریں ہاؤس کو۔ ایم کیو ایم کی کشور زہرا نے ترمیم پیش کی، تاہم وزیر خزانہ کی یقین دہانی پر ترمیم سے دستبردار ہو گئی۔ ٹیکسز لگائے گئے تھے جن کے اوپر وہ بے پناہ پریشان تھے، لیکن ایم کیو ایم نے اس کی جانب توجہ دلائی اور میں بڑی شکر گزار ہوں اس بات کی، اس کی شکر گزار ہوں کہ اس پہ توجہ کی گئی، بلکہ جب ڈیبیٹ میں ایم کیو ایم نے بات کی تو وزیر موصوف خود آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مالیاتی بل پر ترمیم کو بھی وزیر خزانہ نے مسترد کر دیا۔ ہمیں تو بہت ہی کنفیوز ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ معیشت کے حد تک کنفیوژن معیشت کی موت ہوتی ہے۔ کا پورا منی بجٹ رد کرے، ریجیکٹ کرے، ہمارے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم اس ملک کو ان معاشی حالات سے نکال سکیں۔ وزیر خزانہ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سابقہ حکومتوں پر کڑی تنقید کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا پوچھنا یہ تھا کہ سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، اب وہ کون ادا کرے گا؟ کیا کوئی دوسری مخلوق آ کر ادا کرے گی؟ خرچ بڑھنے سے چھوٹی صنعتیں متاثر ہوں گی۔ عام آدمی گاڑی سے سائیکل پر آ گیا، اب سائیکل اور موبائل فون پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ جو 350 ارب کی چھوٹ ہے، کیا وہ مریخ سے کوئی مخلوق آ کے ادا کرے گی یا وہ پاکستان کے اندر ہی پاکستان کی بزنس اور پاکستان کے عوام کو ادا کرنا پڑے گا؟ پاکستان کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے کریش کر چکی ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو ہٹ کیا گیا ہے۔ جو پاکستان کا چھوٹا سیکٹر ہے اس کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، جس سے ہمارے ایس ایم ای سیکٹر جو چھوٹے بزنسز ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ انہوں نے گاڑی والے کو موٹر سائیکل پہ لا دیا، موٹر سائیکل والے کو بائیسیکل پہ لا کھڑا کیا،
اور اب बाइसिकल भी महंगा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि जिंदी मालियाती बिल पर शोर क्यों है। स्पीकर साहब, कराची के अवाम से मालूम करें कि शोर क्यों है, हम अवाम को लेकर यहाँ आएंगे। वज़ीर खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। अगर आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे, हमारे साथ मिल के काम करे ताकि हम इस मुल्क को इन मुआशी हालात से निकाल सकें। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हम शौक में IMF नहीं गए, मुआशी ज़बूहाली के बाइस जाना पड़ा। साबिक़ अदवार में IMF से 13 बार मुआहदे किए गए। दुनिया में इस वक्त तारीखी महंगाई है, आलमी मंडी में महंगाई कम होगी तो पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। 13 दफा ये दो हुकूमतें इधर उधर बैठी हैं, उन्होंने IMF में गया, 13 दफा उन्होंने सॉवरेनिटी अपनी फॉरफीट की। IMF ना करें, हुआ ये ज़ाहिर है हुकूमतें चल रही थी, इन्होंने हुकूमतें चलाई लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो ठीक नहीं किए। जिस IMF की गया कि हम अपने शौक से नहीं गए, सर्कमस्टेंसेस वर कि वी वर फोर्स्ड टू गो टू IMF। आपकी इस वक्त जो GDP है वो 4% ग्रो की है और उसके बीच में आप कह रहे हैं 4 जो आपकी बड़ी क्रॉप्स हैं, बम्पर क्रॉप्स। मेरे भाई ने कहा लोग गाड़ियों से नीचे आ गए, किस पे? मोटरसाइकिलों पे। बम्पर सेल्स मोटर गाड़ियों की, 60% ग्रोथ इन द सेल ऑफ कार। ये तो उल्टी साइड गंगा बह गई है। क्या हुआ मेरे भाई, जरा नंबर तो देख लिया करो यार, अखबार में आ जाते हैं ये नंबर। जैसे हम IMF के पास गए, हमारी डिमांड निकाली गई, हमारी ग्रोथ नीचे गई और उसके बाद एक और क्राइसिस आया और वो इस सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस था, वो था कोविड। इसके साथ एक और क्राइसिस भी आया और वो क्राइसिस सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है। ये क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई हैं और वो जो है हम इंपोर्ट करते हैं, कि ये इस वक्त जो वावेला है वो इसलिए है कि जैसे ये इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, आपका ट्रेड डेफिसिट नीचे आएगा। ज़िमनी मालियाती बिल में किन चीजों पर टैक्स लागू होगा और किन चीजों को छूट दी गई है, इस रिपोर्ट में जानिए। उस वक्त भी उन्होंने कहा ज़िमनी मालियाती बिल में ब्रेड, सेवइयां, नान, चपाती, शीरमाल, बन, रक्स पर टैक्स लागू नहीं होगा। बच्चों के 500 रुपए से ज्यादा दूध के डब्बे पर 17% सेल्स टैक्स आयद किया गया, जबकि लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। टियर 1 बेकर्स, रेस्टोरेंट, फूड चेन्स और मिठाई की दुकानों में अशिया की फरोख्त पर टैक्स होगा। 1800 सीसी की मुकामी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लगेगा। 1801 से 2500 सीसी की हाइब्रिड गाड़ियों पर 12.75% टैक्स आयद होगा। दामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद होगा। मुकामी तौर पर तैयार करदा 1300 सीसी की गाड़ी पर 2.5% ड्यूटी आयद कर दी गई। 1301 से 2000 सीसी की मुकामी गाड़ी पर 10 के बजाय 5% ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। 2001 सीसी से ऊपर की मुकामी गाड़ियों पर 10% ड्यूटी आयद होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, PTI और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम आमने सामने आ गए। परवेज खटक बोले, आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, यही रवैया रहा तो वोट नहीं दे सकेंगे। वजीर आजम बरहम बोले, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या आपसे वोट मांग रहा हूं? मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया, हमारे गैस ना रोका जाए। हमारी एक पार्टी है, पार्टी में बातें होती हैं। वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम आमने सामने। परवेज खटक की सख्त तनकीद, वजीर आजम का वैसा ही जवाब। हुकूमती इत्तेहादियों के पार्लिमानी पार्टी इजलास में गर्मा गर्मी हुई। परवेज खटक बोले, आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं, अगर यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम बरहम उठकर जाने लगे। बोले, आप अपोजिशन को दावत दे दें, वो आकर हुकूमत कर ले। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल नहीं होगा,
کیا آپ کو روز روز بلا کر ووٹ مانگ رہا ہوں؟ جائیداد بنانے کے لیے حکومت نہیں کر رہا، میرا کوئی کاروبار ہے اور نہ کارخانہ۔ ہمارا فرسٹ رائٹ بنتا ہے گیس کا، تو ہمارے گیس نہ روکا جائے۔ پرویز خٹک اجلاس سے باہر گئے تو صحافیوں نے ناراضگی کا سوال کیا، جس پر بولے سگریٹ پینے گیا تھا۔ سر آج اجلاس میں سر آپ کی حمادت صاحب سے کوئی سر تھوڑی طلب کلامی ہوئی گیس کے معاملے پہ سر آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے اجلاس؟ نہیں، میں تو سگریٹ پیتا ہوں، باہر چلا گیا، میں نے صرف بات کی اپنے حق کی۔ اجلاس میں نور عالم نے بھی سخت سوالات کر دیے، پوچھا کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے سلامتی متاثر نہیں ہوگی، کیا سلامتی اداروں کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی IMF کو دیں گے؟ ہمیں حلقوں میں لوگ کہتے ہیں گیس بجلی پانی دیں، کیا منی بجٹ سے ہمیں گیس پانی بجلی ملے گا؟ وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سلامتی اداروں کا تحفظ ہر صورت یقینی اور پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں BAP، MQM اور GDA سمیت دیگر شریک ہوئے۔ قاف لیگ کی طرف سے صرف فرح خان شریک ہوئی۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آنے کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک کی وضاحتیں، بولے ٹی وی دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا، پارٹی میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی، وزیر اعظم کے خلاف نہیں، نہ ہی ہو سکتا ہوں، اجلاس میں کہا تھا ہماری گیس کی اسکیمیں نہ روکی جائیں۔ میں تو ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، ٹکٹ چل رہے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا کیا۔ ہم نے صرف اپنے جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، ہمارا حضرت کو کویشچن کیا اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ ڈال دیا۔ کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ پرائم منسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی۔ ہمارا مقصد صوبے میں گیس کی پرابلم ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی، اس کی بات ہوئی، اس کا جواب میرا ختم ہو گئی۔ ہماری اندرونی باتیں، ہماری ایک پارٹی ہے، پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی، ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو گیس کا ہمارے مسئلے ہے، گیس کی اسکیم ہے، اس کو چلیں، اور میں نے کوئی سختی نہیں کی۔ میں پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں۔ پلیز یہ خبریں واپس ہمارا لیڈر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اب عوام کے کہنے پر چلنا پڑے گا، اس وقت عوام عذاب میں مبتلا ہیں، حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے اب کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا تو ضرور آزمانا چاہیے۔ لیگی رہنما بلال یاسین کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مری میں لوگ برف باری سے نہیں بلکہ حکومت کی بے حسی سے مرے، خاندانوں کے خاندان مر گئے لیکن یہ ہیٹر لگا کر گھروں میں سوتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو اب سیاسی جماعتیں نہیں، یہ تو عوام کا بیانیہ بن گیا ہے۔ لوگوں کو خود پتا ہے کہ یہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو تو اب عوام کے کہنے پہ چلنا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے کیونکہ لوگوں کو، اب مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا۔ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منی بجٹ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ شہباز شریف نے کہا مہنگائی کو ختم کرنا ہو تو اس حکومت کو رخصت کرنا ہوگا۔ مولانا اسعد محمود نے کہا ہم منی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ منی بجٹ اور مہنگائی کے خلاف مسلم لیگ نون سمیت اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی احتجاجی مظاہرے میں شرکت، کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف نے کارکنوں سے خطاب میں حکومت کی معاشی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے پورے ملک میں ڈیرے جما لیے ہیں، عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا۔ JUIF کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود نے کہا کہ ہم منی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں اور ہر فورم پر مخالفت کریں گے۔ مظاہرے کے موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ اپوزیشن پہلے روز سے حکومت کے جانے کا واویلا کر رہی ہے، حکومت ہٹانے کے لیے اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ شریف خاندان نے پاکستان کا مال و دولت لوٹا ہے، پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکلے۔ 3.5 سال ہو گئے ہماری حکومت کو، اور 3.5 مہینے کے اندر ہی ہم یہ سننا شروع ہو گئے تھے کہ یہ حکومت آج گئی اور کل گئی۔ نہ اس اپوزیشن کے اندر دم ہے، نہ PDM کے اندر تپڑ ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ پاکستان کا جو مال و دولت تھا اس کو لوٹ کے ان لوگوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ اگر شہباز شریف
کہ کلرک کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکل سکتے ہیں جس کا انہیں نہیں پتا. ٹوٹل 16 ارب روپے ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے جو پاپڑ والا, گھی والا, 20-20 ہزار روپے کی تنخواہ والے غریب ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور گئے ان کی کمپنیوں میں ہیں, اور وہ معصوم سے چہرہ بنا کر کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے زور دیا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے منظم عالمی کوششوں کی ضرورت ہے. امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ گورننس بہت پیچیدہ, مہنگی اور مشکل ہو چکی ہے. عوام مشکل حالات اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. جسٹس شبر رضا رضوی ریٹائرڈ کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کہا کہ آئین کے تحفظ کے بغیر ریاست نہیں بچ سکتی. میرٹ کی خلاف ورزی ملک کا مسئلہ بن چکی ہے. ہمیں شخصیات سے نکل کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا. The governance is becoming too complicated, too expensive, and matters apparently seem to be not being handled in the same spirit as they are supposed to be handled. People are facing difficult situations and problems, small petty things which are supposed to be handled by such an expensive government, such a people who have so large workforce with them, employed for delivery and deliverance to the people. They are not doing it. Ensure that the Constitution of Pakistan in all facets of life is enforced, and that should be done for the betterment of the people. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ایک بار پھر بجلی مہنگی کر دی. بجلی کی قیمت میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. اضافی وصولیاں جنوری کے بلوں میں کی جائیں گی, جبکہ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی FIA منی لانڈرنگ مقدمے کے خلاف درخواست پر سماعت. شہباز شریف کے وکیل نے درخواست نئے سرے سے دائر کرنے کے لیے واپس لے لی. عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ کب درج ہوا, آپ یہاں مقدمے کے اخراج کے لیے آئے ہیں. وکیل امجد پرویز نے موقف اختیار کیا کہ کیس میں نیب نے ریفرنس دائر کر رکھا ہے. 2 سال تحقیقات کے بعد FIR درج ہوئی. ٹرائل کورٹ کی سماعت رکوانے کی درخواست ہے. عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سانحہ مری کا ذمہ دار NDMA ہے. ادارے کی منصوبہ بندی ہوتی تو سانحہ پیش نہیں آتا. پوری ریاست اموات کے ذمہ دار ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ہدایت کی کہ وزیر اعظم اگلے ہفتے NDMA کا اجلاس بلائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر کے 21 جنوری تک عدالت کو آگاہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ مری پر کیس کی سماعت ہوئی. ممبر NDMA عدالت کے روبرو پیش ہو گئے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ممبر NDMA پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا مری کے لیے کیا کوئی نیشنل پلان بنایا گیا تھا. NDMA 2010 کے قانون پر عمل درآمد میں ناکام رہا. کیا چیئرمین NDMA نے یہ قانون پڑھا ہے؟ واحد قانون ہے جس کے تابع تمام صوبے ہیں. قانون کا نفاذ NDMA کی ذمہ داری تھی. ڈسٹرکٹ پلان ہوتا تو کوئی ہوٹل والا روپیہ نہیں لے سکتا تھا. اس کیس میں تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں. ادارہ دوسروں پر ذمہ داری نہ ڈالے. پوری ریاست سانحہ مری میں اموات کی ذمہ دار ہے. کل خدا نخواستہ زلزلہ آیا تو NDMA نے کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. عدالت میں انکشاف ہوا کہ 2013 سے اب تک NDMA کے صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں. چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو کمیشن کا اجلاس بلانے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. حکومت نے آرمی پبلک اسکول کیس میں سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا. وزیر اعظم عمران خان کی دستخط شدہ رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 3 ہفتوں کی استدعا کی گئی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ شہداء کے والدین سے کمیٹی ملاقات کر چکی ہے. والدین سے ایک اور ملاقات جلد متوقع ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوی سیلنگ کلب گرانے، پاکستان نیول فارمز اور نیوی گولف کورس کو CDA کی تحویل میں دینے کے فیصلوں کے خلاف پاکستان نیوی کی انٹرا کورٹ اپیلیں تکنیکی خامی کے باعث واپس کر دی۔ عدالت نے کہا کہ وفاق کی طرف وزارت دفاع کے ذریعے اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ علیزہ آرکیڈ کا ایک حصہ فوری گرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ جو سرکاری افسران غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، عدالت ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ گلشن اقبال 13D1 میں علیزہ آرکیڈ کی چوتھی منزل گرانے کے معاملے میں عدالتی حکم پس پشت ڈالنے والے افسران کا نام سندھ ہائی کورٹ نے مانگ لیا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے۔